بسم اللہ الرحمن الرحیم، صفحہ نمبر 137 یعنی 137، اور آج کا پانچواں اور آخری ویلاگ سیرت النبی جیل 2 ویلاگ نمبر 5 137 مجالس نبوی، یہ ہیڈنگ ہے آج کا دربار نبوت۔ اردو زبان میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر جامع ترین کتاب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ویلاگ نمبر 5 پیج 137، مجالس نبوی یعنی دربار نبوت کا ذکر ہو رہا ہے۔ شہنشاہ کونین کا دربار، نقیب و چاوش اور خیل و حشم کا دربار نہ تھا، دروازے پر دربان بھی نہیں ہوتے تھے، تاہم نبوت کے جلال سے ہر شخص پیکرے تصور نظر آتا تھا۔ حدیثوں میں آیا ہے کہ حضور اکرم کی مجلس میں لوگ بیٹھتے تو یہ معلوم ہوتا کہ ان کے سروں پر چڑیاں بیٹھی ہوئی ہیں، یعنی کوئی شخص ذرا بھی جنبش نہیں کرتا تھا۔ گفتگو کی اجازت میں ترتیب کا لحاظ رہتا تھا، لیکن یہ امتیاز مراتب نسب و نام یا دولت و مال کی بنا پر نہیں بلکہ فضل و استحقاق کی بنا پر ہوتا۔ سب سے پہلے آپ اہل حاجت کی طرف متوجہ ہوتے اور ان کی محروزات سن کر ان کی حاجت براری فرماتے۔ تمام حاضرین ادب سے سر جھکائے رہتے، خود بھی آپ مؤدب ہو کر بیٹھتے۔ جب کچھ فرماتے تو تمام مجلس پر سناٹا چھا جاتا۔ کوئی شخص بولتا تو جب تک وہ چپ نہ ہو جائے دوسرا شخص بول نہیں سکتا تھا۔ اہل حاجت عرض مدعا میں ادب کی حد سے بڑھ جاتے تو آپ کمال حلم کے ساتھ برداشت فرماتے۔ آپ کسی کی بات کاٹ کر گفتگو نہ فرماتے، جو بات ناپسند ہوتی اس سے تغافل فرماتے اور ٹال جاتے۔ کوئی شخص شکریہ ادا کرتا تو اگر آپ نے واقعی اس کا کوئی کام انجام دیا ہے تو شکریہ قبول فرماتے۔ مجلس میں جس قسم کا ذکر چھیڑ جاتا آپ بھی اس میں شامل ہو جاتے، ہنسی اور مہذب ظرافت میں بھی شریک ہوتے، خود بھی مزاحیہ باتیں فرماتے۔ کبھی کسی قبلہ کا کوئی معزز شخص آ جاتا تو حسب مراتبہ اس کی تعظیم فرماتے اور فرماتے مزاج پرسی کے ساتھ ہر شخص سے دریافت فرماتے کہ کوئی ضرورت اور حاجت تو نہیں ہے۔ یہ بھی فرماتے کہ جو لوگ اپنے مطالب مجھ تک نہیں پہنچا سکتے مجھ کو ان کے حالات اور ضروریات کی خبر دو۔ ایران میں معمول تھا کہ جب مجلس میں کوئی معزز شخص آ جاتا تو سب تعظیم کو کھڑے ہو جاتے، یہ بھی قاعدہ تھا۔ رؤساء اور امراء جب دربار جماتے تو لوگ سینوں پر ہاتھ رکھ کر کھڑے رہتے۔ آپ نے ان باتوں سے منع فرمایا اور ارشاد کیا کہ جس کو یہ پسند آتا ہے کہ لوگ اس کے سامنے تعظیم سے کھڑے رہیں، اس کو اپنی جگہ دوزخ میں ڈھونڈنی چاہیے۔ البتہ جوش محبت میں آپ کسی کے لیے کھڑے ہو جاتے، چنانچہ حضرت فاطمہ زہرا جب کبھی آ جاتی تو اکثر کھڑے ہو جاتے اور فرط محبت سے ان کی پیشانی چومتے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کے لیے بھی آپ نے اٹھ کر چادر بچھا دی تھی۔ اسی طرح ایک دفعہ آپ کے رضائی بھائی آئے تو ان کے لیے بھی محبت سے کھڑے ہو گئے اور ان کو اپنے سامنے بٹھایا۔ ہر شخص کو اس کے رتبہ کے مناسب جگہ ملتی، کسی شخص کے دل میں یہ خیال نہیں آنے پاتا کہ دوسرا شخص اس سے زیادہ عزت یاب ہے۔ جب کوئی شخص اچھی بات کہتا تو آپ تحسین فرماتے اور نامناسب گفتگو کرتا تو اس کو مطلع فرما دیتے۔ ایک دفعہ دو شخص مجلس اقدس میں حاضر ہوئے تھے، ان میں سے ایک معزز اور دوسرا کم رتبہ تھا۔ معزز صاحب کو چھینک آئی لیکن انہوں نے اسلامی شعار کے موافق الحمدللہ نہیں کہا۔ دوسرے صاحب کو بھی چھینک آئی، انہوں نے الحمدللہ کہا۔ حضور اکرم نے حسب معمول یرحمکم اللہ کہا۔ معزز صاحب نے شکایت کی، آپ نے فرمایا کہ انہوں نے خدا کو یاد کیا تو میں نے بھی کہا، تم نے خدا کو بھلا دیا تو میں نے بھی تم کو بھلا دیا۔ صحابہ کو اس بات کی سخت تاکید تھی کہ کسی کی شکایت یا عیوب آپ تک نہ پہنچائیں۔ آپ فرماتے تھے کہ میں چاہتا ہوں کہ دنیا سے جاؤں تو سب کی طرف سے صاف جاؤں۔ یہ فرما رہے ہیں حضور اکرم۔ ناظرین، یہ تھا پانچواں ویلاگ آج کا۔ آج آپ کی خدمت میں ہم نے 5 ویلاگ پیش کیے۔ کل انشاءاللہ
نیکسٹ ولاگ کی باری آئے گی، اللہ تعالیٰ سمجھ کی توفیق دے، حضور کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، حضور کی ایک ایک بات اور ایک ایک قدم ہمارے لیے راہ نجات ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی